وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین اکرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ محظور ہیں کہ سلسلے دروس قرآن جو کہ درس ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں مسلسل بیان ہو رہا ہے۔ آج اس سلسلے دروس قرآن کے درس نمبر 57 ہے، یعنی درس نمبر 57، اور ابتدائے قرآن سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233۔ اس آیت میں چونکہ اس کے پہلے جو تذکرہ ہوا تھا وہ طلاق کے بارے میں تھا، جو تذکرہ ہوا کہ طلاق جو ہے طلاق پہلے جو ہے طلاق و مرتان، 2 مرتبہ طلاق رجعی ہے، تیسرا طلاق طلاق بائن ہے۔ اور اب بحث یہ چل رہی ہے کہ اگر پہلے تو کوشش کریں، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ طلاق ہونے سے روکا جا سکے، لیکن اگر تمام کوششوں کے بعد بھی نہیں رک پا رہا ہے معاملہ، تو پھر طلاق ہو رہا ہے اگر، تو پھر اس میں کیا کرنا ہے۔ آیت نمبر 233 کہ اگر اب طلاق ہو بھی گیا ہے تو بچہ اگر ہے تو بچے کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کی تربیت کیسے ہوگی، کیا کرنا ہے، آیت اس بارے میں بیان کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ والوالدات یعنی ماں، والوالدات یعنی اپنی اولاد کو، یرضعن دودھ پلائے گی، اولادہن کتنا، حولین کاملین، 2 کامل حول، 2 کامل حول یعنی 2 پورے سال، یعنی اگر یہ مدت پوری کرنی ہے جو کہ بہت ہی مفید ہے، اور آج کی ڈاکٹری کی لحاظ سے بھی اس کی بڑی تاکید ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، ماں جو ہے، ماں کو چاہیے کہ یرضعن اولادہن، کہ وہ پلائے بچے کو، حولین کاملین، پورے 2 سال، یعنی کامل دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ البتہ ازواج میں امہات المومنین جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، امہات المومنین، اماں نے ماں، لیکن جہاں پہ صرف ماں کی معنی مراد لینا ہے، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مومنین کی ماں ہیں، وہ اس ماں کو کہتے ہیں جس نے، مطلب جس سے بچے کی ولادت نہیں، والدات لفظ یہاں پہ آیا ہے، یعنی جو بچے کی ماں ہے، جس سے دنیا میں آیا ہے بچہ۔ یہ یرضعن اولادہن، اپنی اولاد کو دودھ پلائے گی، حولین کاملین، 2 کامل سال۔ کون؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو یہ ارادہ رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ رضاعت کی مدت کو پوری کرے۔ اگر رضاعت کی مدت کو پوری کرنا ہے تو پھر حولین کاملین ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور باپ کے اوپر ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، کہ مولود جس کا ہے، وہ بچہ جو ہے، لہو جس کا ہے، جس باپ کا ہے،
اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ رزقہن، طلاق کے بعد کی بات چل رہی ہے، طلاق کے بعد بھی اگر بچہ شکم میں ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بھی 2 سال دودھ پلائے۔ اور باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ماں کے کھانے پینے کا انتظام کرے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اس کے کپڑے کا بھی انتظام کرے، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ یعنی بہترین طریقہ، جو اچھا طریقہ ہے، یعنی جتنا وہ کر سکتا ہے، جیسی اس کی مالی حالت ہے اس اعتبار سے چاہیے کہ وہ بچے کی ماں کے لیے کھانے کپڑے وغیرہ کا انتظام کرے۔ لا یکلف نفس الا وسعها، خداوند عالم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا ہے مگر جتنی اس کے اندر توانائی ہے۔ اب جیسی اس کی مالی حالت ہے اسی طریقے سے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خرچ کا انتظام کرے۔ آگے آیت کہہ رہی ہے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود بولدہ، یعنی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، نقصان، لا تضار والدۃ بولدها، والدہ یعنی ماں کو نہیں چاہیے کہ ایسا کوئی کام کرے کہ جس کی وجہ سے بچے کو نقصان ہو۔ دین اسلام کا ایک قانون ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ نقصان اٹھانا ہے، اٹھانے کی اجازت ہے، نہ تو کسی کو نقصان پہنچانے کی۔ آیت کیا کہہ رہی؟ لا تضار والدۃ بولدها، والدہ کو نہیں چاہیے، ماں کو نہیں چاہیے کہ بچے کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچائے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور مولود اللہ یعنی جس کا بچہ ہے، یعنی باپ، لا تضارو کیا ہے؟ باپ، ولا مولود لہ بولدہ، باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے بچے کو نقصان ہو۔ لہذا اب جو بچہ ہے اس کی تربیت کے لیے، اس کو دودھ پلانے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے قرآن کی آیت کیا کہہ رہی؟ لا تضار، نقصان نہ پہنچائے، یعنی ماں کو بھی نہیں چاہیے ایسا کام کرے کہ جس سے بچے کا نقصان ہو، باپ کو بھی۔ کب کی بات چل رہی ہے؟ طلاق کے بعد کی بات، نہ کہ بالکل الگ ہو جائے۔ باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ ایسا کوئی کام کرے کہ جس سے بچے کا نقصان ہو۔ اب اگر باپ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی باپ پہلے دنیا سے مر گیا، طلاق دیا، طلاق دینے کے بعد باپ مر گیا، انتقال ہو گیا، اب بچے کی ولادت ہوئی، اب کیا ہوگا؟ تو آیت کیا کہہ رہی؟ وَعَلَى الْوَارِثِ، وارث کے اوپر ذمہ داری ہے، مِثْلُ ذَلِكَ، باپ کے جیسا، یعنی جو باپ کی جو ذمہ داریاں تھیں، بچے کے دودھ پلانے کا انتظام اور اس کے ماں کے لیے کھانے اور کپڑے کا انتظام کرنا، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث کے اوپر یہی سب ذمہ داریاں آتی ہیں، جو اس پہ ذمہ داریاں تھیں وہی تمام ذمہ داریاں وارث کے اوپر آئیں گی۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، لیکن اب اگر یہ بچے کے ماں باپ جو ہے دودھ نہیں پلانا چاہ رہے ہیں، دودھ 2 سال نہیں پلانا چاہ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر 2 سال سے پہلے ہی چھڑا دینا چاہ رہے ہوں، وہ بھی کیسے؟ أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، جبکہ بچے کے ماں باپ دونوں راضی ہوں، دونوں کی رضا شرط ہے۔ جب ماں اور باپ بچے کے دونوں راضی ہوں اور 1 سال سے کم یعنی پہلے ہی اگر چھڑا دینا چاہ رہے ہوں، وَتَشَاوِرٍ، ہاں، أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوِرٍ، یعنی رائے مشورے کے ساتھ آپس میں بات چیت کریں، مشورہ کریں، دونوں راضی ہوں، اور پھر یہ 2 سال سے پہلے ہی دودھ کو چھڑانا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کوئی حرج نہیں ہے۔ کب؟ جبکہ دونوں راضی ہوں، کوئی اختلاف نہ ہو۔ تشاور، مشورہ کرنا۔ اب یہ نہیں کہ اب طلاق ہو گیا ہے، طلاق تو الگ مجبوری تھی، اب اگر بچے کا جو مسئلہ ہے تو وہاں بھی یہ نہیں کہ اس کی زندگی برباد ہو جائے۔
اگر دونوں راضی ہیں ماں اور باپ بچے کے اور مشورہ کریں راضی ہو جائیں فلا جناح علیہما، پھر ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، لیکن اگر اب تم ارادہ رکھتے ہو، مثلا کبھی ہوتا ہے ضرورت پیش آ جاتی ہے، یا دودھ نہیں ہے ماں کے، یا پھر کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تمہیں ارادہ کرتے ہو، کس سے خطاب ہے یہ؟ باپ سے، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اپنے بچے کو کسی دائی وغیرہ کے ذریعے سے دودھ پلاؤ، یعنی کسی اور دوسری عورت سے کوئی ہے دودھ پلانا چاہے، ان تسترضعوا اولادکم، اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہو، فلا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے۔ کب؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم یہ تمام کام جو کر رہے ہو معروف، نیکی کی نیت سے، اچھائی کی نیت سے، اچھے ارادے سے، اگر چاہے تو پھر دائی کے ذریعے سے بچے کے دودھ پلانے کی مدت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ لہذا دین اسلام نے چونکہ دین کامل ہے اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا، جو کہ دین کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا تھا، یہ دین اسلام آخری نبی کے ساتھ غدیر خم میں پائے تکمیل کو پہنچا، لہذا یہ دین اسلام جامع ترین دین ہے، ہر مسئلے میں بات کرتا ہے، ہر بات انسان کی زندگی سے جتنی بھی مربوط ہیں تمام چیزوں کو دین اسلام نے بتایا ہے، یہاں تک کہ باریک مسائل کو بھی دین اسلام نے بتایا ہے۔ یعنی اگر طلاق دے دیا تو پھر کیا بہتر ہے؟ یہ آیتیں بتا رہی ہیں بہتر یہ ہے کہ جو ماں ہے اسی کا دودھ پلایا جائے، حولین کامل ہے، نہ کہ اب شوہر اور زوجہ کے اختلاف کی وجہ سے بچے کے لیے مشکلات پیدا ہو۔ بچے کے لیے بھی دین اسلام نے جامع دستور دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید کلی قواعد کو اعلان کرتا ہے، اسے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کتنی رکعت نماز پڑھو نہیں بتایا، لیکن چونکہ یہ معاشرے سے مربوط ہے، زندگیوں کا مسئلہ ہے، اولاد کی تربیت کے باقی بات ہے، لہذا ان مسائل پر قرآن مجید نے بہت زیادہ سرمایہ گزاری کی ہے، بہت زیادہ مطالب کو بیان کیا ہے۔ لہذا ضرر جو ہے، نقصان نہ ماں کے لیے ہونا چاہیے، نقصان نہ باپ کے ہونا چاہیے، نقصان نہ بچے کے لیے، لا ضرر، ضرر نہیں ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچانا ذمہ داری بنتی ہے۔ لہذا قرآن مجید تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو بیان کر رہا ہے۔ اب آگے کی آیت ہے آیت نمبر 234، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234، والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے، اور وہ لوگ کی جو تم میں سے، یعنی تمہارے درمیان میں سے، یتوفون، توفا یتوفی، جا بجا ہونا، لہذا مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان معدوم ہو گیا، انتقال ہم اسے کہتے ہیں، اس دنیا سے منتقل ہو کر کے دوسری دنیا میں چلا جانا۔ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ کر کے مر جائیں، وَيَذَرُونَ، والذین یتوفون منکم، فوت کر جائیں، انتقال ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیوی چھوڑ کے چلا جائے، یعنی اب اس کی بیوی جو ہے کیا بیوہ کہلاتی ہے ہمارے زبان میں، بیوہ چھوڑ کے چلا جائے، تو اب جو ہے، ابھی تک جو ہے طلاق کا مسئلہ تھا کہ طلاق دے تو کتنا عدہ ہوگا، 3 مہینہ 10 دن،
3 طہر. لیکن اب اگر انتقال کر جائے شوہر تو اس کا عدہ کیا ہے، یہ تذکرہ آیا ہے. یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10. یتربصن یعنی وہ زوجہ انتظار کرے گی، بانفسہن خود انتظار کرے گی، 4 اشہر و 10. 4 یعنی 4 مہینہ و 10 اور 10 دن، یعنی 4 مہینہ اور 10 دن کیا ہے، عدہ وفات جسے ہم کہتے ہیں. 4 مہینہ 10 دن تک اس کو عدہ رکھنا ہوگا، جسے ہم عدہ وفات کہتے ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب عدہ وفات کی مدت پوری ہو جائے، یعنی یہ 4 مہینہ 10 دن جو عدہ تھا عدہ وفات، جب یہ پورا ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان کے بارے میں، فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ کہ وہ شریعت کے مطابق جو اس کے حق ملتے ہیں اسے ملے، یعنی وہ دوسری شادی بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. لہذا اذن کی شرط نہیں ہے، اذن کی ضرورت نہیں ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اجازت اور اذن کی ضرورت کہاں پہ پڑتی ہے؟ اس وقت ہے کہ جب پہلی شادی جب ہونی ہے، وہاں پر ولی کی اجازت شرط ہے لڑکی کے لیے. لیکن اگر یہ بیوہ ہے تو اس میں کسی ولی کی اجازت کی شرط نہیں ہے، البتہ انفسہن بالمعروف، معروف کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، جو سماج میں برا بھی نہ ہو، اس کے لحاظ سے وہ عقد کر سکتی ہے دوسرا. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے بہت باخبر ہے. اس آیت میں بیوہ عورتوں کے بارے میں جو تذکرہ ہوا ہے، اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے، اور دنیا میں دستور بھی ہے کہ زیادہ تر جو حوادث میں انتقال ہوتا ہے، مرتے ہیں مرد ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ مردوں کا باہر سے سروکار رہتا ہے، جانا آنا رہتا ہے. لہذا دین اسلام نے اس پر واضح مسئلے کو بیان کیا. اب اگر انتقال ہو جائے شوہر کا تو اب یہ زوجہ جو ہے اس کی عدہ رکھے گی کتنا، 4 مہینہ 10 دن. اور اب وہ اگر عقد ثانی کی جو ہے خواہش رکھتی ہے تو اس کو جو ہے سماج کو نہیں چاہیے کہ روکے، معاشرے کو نہیں چاہیے روکے، کہ اگر جو ہے وہ بمعروف ہو، نیکی کی نیت سے ہو، اچھا ہو. یہ کیوں آیت آئی ہے بیوہ کے سلسلے میں؟ کیونکہ عربوں میں یہ ایک بہت بڑی پرابلم تھی عرب جاہلیت کے زمانے میں، اور ہمارے ہندوستان میں بھی یہ پرابلم ہندو مذہب میں زیادہ تھی. کیا تھا وہ ان کے کلچر میں تھا کہ جب بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے دنیا و مافیہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں اس کی کوئی مداخلت نہیں ہے، نہ خوشی میں کہیں شریک ہو سکتی ہے. یہ تھا پہلے، گویا جو ہے اس طرح سمجھا جاتا تھا جیسے بہت بڑا جرم کر دیا. حالانکہ اس کا کیا جرم ہے؟ اگر شوہر بیمار ہو جائے، کسی وجہ سے انتقال ہو جائے تو مجرم نہیں ہے، اس کو حق بنتا ہے شریعت کے مطابق. دین اسلام جو کہہ رہا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے. لیکن دوسرے مذاہب میں اور عرب جاہلیت میں ایک بہت بڑی پرابلم تھی. کلمہ معروف جو لفظ آیا ہے، عرف جس چیز کو پسند کرتی، عرف کے خلاف نہ ہو، اس سماج کے کلچر کے خلاف نہ ہو. یعنی مومنہ ہے تو مومن سے ازدواج اور دوسری شادی کر سکتی. اس سلسلے میں تفسیر المیزان میں بعض مطالب بیان ہوئے ہیں، مختصر بیان کرتا ہوں. یعنی بعض اقوام کا عقیدہ یہ تھا کہ عورت کو جب وہ اس کے شوہر کو، جیسے ہندو مذہب میں تھا کہ اس کے شوہر کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جائے، یا جو ہے شوہر کے ساتھ دفن کر دیا جائے. اور بعض اقوام میں یہ تھا کہ ازدواج مجدد اس کے لیے حرام تھا، یعنی اسی طرح سے اس کو زندگی گزارنا تھا، یعنی جلے نہیں، مرے نہیں، دفن نہ ہو، پھر بھی اس کو اسی طرح سے ازدواج مجدد
ممنوع تھا، منع تھا. بعض اقوام میں تھا کہ نہیں 1 سال فاصلہ ہونا چاہیے، 1 سال گیپ ہونا چاہیے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے. دین اسلام کیا کہتا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن عدہ ہے اس کا. بعض نے کہا کہ نہیں 5 سال اس کو جو ہے انتظار کرنا چاہیے. بہرحال یہ انسانوں نے جو قانون و قاعدہ بنایا تھا اس قاعدہ و قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب کلام خدا بتا رہا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی قانون کی کتاب بتا رہی ہے کہ اس کا عدہ 4 مہینہ 10 دن ہونا ہے، لہذا 4 مہینہ 10 دن ہی عدہ ہے. لہذا دین اسلام ہر نقطے کے اوپر توجہ دیتا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ اس کی زندگی برباد نہ ہو جائے، دوسری طرف یہ ہے کہ اب شوہر کے گھر والے غم میں ہیں. اگر عدہ نہ ہوتا اور ادھر یہ خوشی منانے لگے، شادی کرنے لگے تو ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی. یہ ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے. اور پھر اور بھی مسائل ہیں. لہذا عدہ وفات جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے وہ 4 مہینہ 10 دن کا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو پورا حق دین اسلام دیتا ہے کہ وہ جس طریقے سے عام طور سے زندگی گزاری جاتی ہے ویسی زندگی گزارے. دوسری شادی کرنا چاہتے بے معروف جو سماج میں ہے، کلچر میں برا نہ سمجھا جاتا ہو، جس طریقے سے اس کو جو ہے وہ انجام دے. لہذا دین اسلام، کل ہم نے بھی تذکرہ یہ کیا تھا کہ دین اسلام زحمت اور مصیبت اور مشقت کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ انسانی مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے آیا ہے. اس دین یہ بتاتا ہے قانون اور قاعدہ کہ کس طریقے سے اچھی زندگی گزارے، کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی وجہ سے ہم کو بھی تکلیف نہ ہو. لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جیسا کہ قوانین قرآن مجید، اللہ کی کتاب نے، دین اسلام نے، ہماری فقہ نے، ہمارے مذہب نے، ائمہ معصومین نے، انبیاء اکرام نے جو ہم کو راستہ بتایا، جو طریقہ بتایا ہے، ہم اس طریقے پر اگر زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. آخر میں ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم جو یہ چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، پروردگارہ اپنی بارگاہ ہمیں اس کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو جوان بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. معبود مراجع اکرام، علماء اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد.